الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو وجود بخشا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس وجود میں جو اعضاء رکھے ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، دل ہے، دماغ ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے انسان کو جو اللہ نے مال دیا ہے، یہ مال بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اب جو مالدار ہے اس کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس آیت میں اس کے لیے 4 باتوں کا ذکر ہے کہ مالدار آدمی کو اس آیت پر عمل کرنا چاہیے۔ اور وہ آیت اللہ نے ذکر کی ہے قارون کے قصے میں۔ قارون یہ بنی اسرائیل میں سے تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا، بہت قریبی رشتہ دار تھا اور مالدار بہت زیادہ تھا۔ اس کا تعلق ہو گیا تھا فرعون کے ساتھ۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنی جگہ بنا لی وہاں، اور بنی اسرائیل کو کام کاج کی جو مزدوری ملتی تھی وہ اس کے ہاتھ سے ملتی تھی۔ اس نے بہت پیسہ کمایا، اتنا مالدار ہو گیا کہ قرآن کریم نے ذکر کیا کہ اس کے خزانوں کو جو چابیاں لگتی تھیں وہ چابیاں اتنی زیادہ تھیں کہ ایک پوری جماعت مل کر وہ چابیاں اٹھاتی۔ تو جب چابیوں کا یہ حال ہے تو خزانے اس کے کتنے ہوں گے؟ بہت مال تھا اس کے، خزانہ اتنا زیادہ۔ قرآن کریم نے اس کے خزانوں کا یہ ذکر کیا کہ چابیوں سے خزانوں کا اندازہ لگا لو۔ اب یہ بظاہر مسلمان ہو گیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بظاہر ایمان بھی لایا، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب تک دنیا میں فرعون رہا اس کے حکومتی تعلقات اتنے زیادہ تھے کہ مزے کرتا رہا، عیش کرتا رہا، کیونکہ حکومت رہے تو مزے ہوتے ہیں۔ جو گڑبڑ قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ انہی میں سے تھا، اندر اندر سے یہ ایمان نہیں لایا تھا، یہ صرف اوپر اوپر سے مومن بن گیا، مسلمان بن گیا۔ جب تک فرعون رہا اس کو بہت کچھ ملتا رہا، لیکن جیسے فرعون غرق ہوا اور تباہ ہوا اور فرعونی اس کے لوگ بھی تباہ ہوئے تو اب ظاہر ہے نہ اس کی حکومت رہی نہ حکومتی مال و متاع رہا۔ اب جتنا تو نے کمایا تھا، لوٹا تھا، پہلے اس کو تو کھا، لیکن اس پر صبر نہیں ہے۔ جو اس نے کمایا تھا اس پر صبر نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس رفتار سے پہلے آ رہا تھا اب وہ رفتار کیوں سست ہو گئی ہے، حالانکہ خزانے اس کے پاس بہت سارے جمع ہو گئے تھے۔
اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت شروع کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بات بھی اس کو کہتے تھے یہ نہیں مانتا تھا. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو اتنا مالدار ہے زکوٰۃ ادا کیا کر. اس نے کہا میں کیوں زکوٰۃ ادا کروں؟ زکوٰۃ کا بھی انکار کر دی. اگر تو مسلمان ہے تو مومن ہے تو زکوٰۃ ادا کر. زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں. قارون کو مسلمانوں نے بھی نصیحت کی یہ سمجھ کر کہ یہ ہے تو مسلمان، یعنی ظاہراً تو یہ ہمارا ہے مسلمان، اندر اندر سے تو وہ منافق تھا. اس نصیحت میں اللہ نے جو آیت ذکر کی ہے اس کا ترجمہ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا ہے کہ اس وقت کے مسلمانوں نے اس کو کیا کہا تھا، کیا نصیحت کی تھی اس کو. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. یہ پہلی بات ہے. ڈھونڈ اور تلاش کر، بنا لے تو اس مال میں جو اللہ نے تجھے دیا ہے الدار الآخرہ، آخرت بنا لے. جو اللہ نے تجھے مال دیا ہے اس میں کیا بنا لے؟ آخرت بنا لے. اور دوسری بات جو اس وقت مسلمانوں نے کہی وہ کیا؟ اس کو نصیحت کرتے ہوئے کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اس جملے کی دو تفسیریں. ایک یہ پہلے جملے کی تاکید میں ہے جب تو آخرت میں جائے تو دنیا سے اپنا حصہ لے کے جا، بھول کر نہ جا. جب وہاں پہنچے تو تیرا کوئی نہ کوئی نیک عمل وہاں پہنچا ہوا ہو. بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس جملے کا مطلب پہلے جملے سے الگ ہے. پہلے جملے میں تھا کہ آخرت بنا لے، اور اس جملے کا یہ مطلب ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا کہ دنیا میں جو تیری ضروریات ہیں اس مال سے اپنی وہ ضروریات بھی پوری کر. ہم یہ نہیں کہہ رہے تجھے کیا کہ سارا آخرت کے لیے تو خرچ کر دے، ہم تو تجھے یہ کہتے ہیں جو دنیا کی تیری ضروریات ہیں وہ بھی پوری کر. کھانا پینا ہے، کپڑا ہے، سواری ہے، یہ ضروریات تو پوری کر تو آخرت بھی بنا، دنیا کی ضروریات کو بھی پورا کر. یہ دو باتیں ہو گئی. تیسری بات وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسے اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے تو بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کر. چوتھی بات وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ کر، فساد کو تلاش نہ کر، بہانے بنا بنا کے فساد نہ کر. یہ کیوں کہا؟ تو اس پر ہمارے ایک جید عالم نے یہ فرمایا یہ پتہ کس وقت ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی بندہ اپنی زندگی کا مقصود ہی مال بنا لے کہ میری ساری زندگی حصول مال کے لیے وقف ہے. وہ پھر ہر قسم کے طریقے اپناتا ہے، ڈاکہ، چوری، رشوت، سود، ظلم، جھوٹ، دھوکہ. اب یہ سارے کام کرے گا تو فساد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ فساد ہوگا. تو جس کا مقصود ہی پیسہ ہو اس نے کیا کرنا ہے؟ یہ سارے کام کرنے ہیں اس نے. تو یہ کام کر کے فساد نہ کر. ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ چار باتیں تو یاد ہو گئی ہوں گی. جو چار باتیں اس وقت کنہوں نے کہی تھی؟ مسلمانوں نے. اور کس کو خیر خواہانہ مشورے کے طور پر کہی تھی؟ قارون کو. اور کہا کہ ان چار باتوں کی طرف توجہ دے. اب آپ خود بتائیں یہ جو چار باتیں ہیں یہ چار باتیں کتنی قیمتی اور اچھی ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں پسند آئی ہیں تو قرآن پاک میں ذکر فرمایا. ہر مالدار کو ان چار باتوں پر کیا کرنا چاہیے؟ عمل کرنا چاہیے. یہ قرآن کی بیان کردہ باتیں. اس کا جواب سنیں ذرا. اس نے کیا کہا؟ نصیحت آدمی جب کسی کو کرتا ہے آگے اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ قبول کرنے کی صلاحیت ہے تو قبول کر لیتا ہے. اگر اندر ٹھیک ہے، خوف خدا موجود ہے تو وہ نصیحت کو قبول کر لیتا ہے. ان باتوں میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس سے اس کی کوئی بے عزتی ہو رہی ہو. اس کو تو خیر خواہانہ مشورہ دیا جا رہا تھا. اس نے جو جواب دیا اللہ نے وہ بھی ذکر کیا. قال انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے نہ سمجھاؤ، مجھے یہ باتیں کہہ کہ مجھے نصیحت کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، مجھے بہت سمجھ ہے. اور کہنے لگا سنو یہ جو کچھ تم مجھے کہہ رہے ہو جی آخرت کے لیے کام کرو اور دنیا کی ضروریات بھی پوری کرو، بھلائی کرو، فساد نہ کرو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو مجھے؟ یہ جو مال ہے میرا، اس مال کے بارے میں سنو کہ یہ میں نے جی کمایا کیسے ہے. انما اوتیتہ علی علم عندی،
یہ تو میرا وہ ہنر ہے جو میرے پاس ہے، میں نے تو ہنر سے مال کمایا. بات ہی ختم کر دی اسے. یہ نہیں کہا کہ یہ مال مجھے کس نے دیا؟ اللہ نے. کہتے میں نے ہنر سے کمایا، میرے پاس بڑا ہنر ہے، اپنی ہوشیاری سے، اپنی چالاکی سے، اپنے فن سے میں نے یہ مال کمایا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک، کیا اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے بھی بڑے بڑے مالدار گزرے، بڑی قوتوں والے گزرے، تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو ناشکری کی وجہ سے ہلاک کر دیا. اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مال دینے والا اللہ ہے. یہ اپنے ہنر کی باتیں بتاتا ہے ہمیں. اگلی آیت کا مفہوم میں عرض کر دوں تاکہ قصہ تھوڑا سا ذہن میں آ جائے. وہ یہ کہ بہت ٹھاٹ باٹ کے ساتھ گھوڑا شوڑا، سواری شواری، نوکر شوکر، لشکر لے کے چل رہا تھا. وہ کچھ لوگ جو دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر، ٹھاٹ پاٹ دیکھ کر فوراً رال ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے. فلاں آدمی پروٹوکول کے ساتھ جا رہا ہے، فلاں پروٹوکول کے ساتھ آ رہا ہے، ہٹو پچو ہو رہا ہے. تو ان چیزوں سے جو لوگ متاثر ہوتے ہیں، زہرت الحیاتی دنیا، اس کی ظاہری رونق سے جو لوگ احساس کم تری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے فوراً کہہ دیا کیا بڑے نصیب والا. وہاں علماء موجود تھے، اہل علم. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا خبردار جو تم نے اس کو نصیب والا کہا، یہ جو پروٹوکول کے ساتھ جا رہا ہے اس کو نصیب والا نہ کہو. اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، پیغمبر کا حکم نہیں مانا، زکوٰۃ نہیں دی، لہذا اس کو نصیب والا نہ کہو. بس یہ کہنا تھا، ایک طرف ہوئے. اس کے بعد میرے رب کا حکم ہوا زمین کو پھٹ جا. اب زمین پھٹی، لیکن صرف اس بات پر نہیں، ایک واقعہ اور بھی پیش آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اندر سے جو مخالفت تھی، پیغمبر کے ساتھ جو اندر سے مخالفت رکھتا ہے وہ کبھی نہ دنیا میں کامیاب اور نہ آخرت میں کامیاب، جو اندر سے ٹھیک نہیں ہے. تو اس نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگوانے کی بھی کوشش کی. حضرت نے اس عورت کو ڈانٹ کے کہا، اس نے کہا مجھے قارون نے پیسے دے کر بھیجا، مجھے اس نے اس تہمت لگانے کے کیا دیے ہیں؟ پیسے دیے ہیں مجھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا یہ رویہ. اور پھر اس کے بعد میرے رب کو اس قارون پر اتنا غصہ آیا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو بھی دھنسا دیا اور اس کا جو محل تھا اس کے محل کو بھی زمین میں دھنسا دیا. وہ جو کل نکلا تھا اور کہہ رہے تھے کیا پروٹوکول ہے اور کیا ٹھاٹ باٹ ہے، آج دیکھا تو کیا یہ بھی دھنس گیا اور اس کا پورا پورا محل بھی زمین میں دھنس گیا. تو کہنے لگے کاش ہمیں پہلے سمجھ ہوتی تو وہ جملہ بھی ہم نہ کہتے. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہم بچ گئے، ورنہ اس کی ظاہری ٹیپ ٹاپ دیکھ کر ہم تو اسی کے ہو گئے تھے. ہم تو کہہ رہے تھے نصیب والا ہے. یہ نصیب والا تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ہو اور پھر اللہ کا حکم مانے، کیا کہ زکوٰۃ دے، حج کرے، اور اسی طرح اگر ذمہ دار ہے تو عشر ادا کرے، صدقۃ الفطر ادا کرے، قربانی کرے. اگر مال کے یہ حقوق ادا کرتا ہے تو پھر سمجھو کہ یہ کیا ہے؟ نصیب والا. پھر کہو نصیب والا. تو یہ واقعہ اللہ نے قرآن پاک میں کیا کیا ہے ذکر. حدیث قدسی لمبی ہے، اس کا ایک جملہ میں ذکر کر دوں. کوئی بندہ کبھی نہ کہے کہ میں نے اپنے فن سے کمایا ہے، میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے، کیونکہ یہ جملے اصل قارون کے جملے ہیں اور قارون کے جملے میرے رب کو پسند نہ. یہ نہ کہے بھئی جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے. یہ کہنا چاہیے. حدیث قدسی کا ایک جملہ، اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ الا کلکم جائعون. اللہ فرماتے خبردار، الا خبردار، اللہ فرماتے کلکم جائعون، تم سب بھوکے ہو. آگے اللہ نے فرمایا الا من اطعمتہ، مگر وہی کہ جس کو میں کھلاؤں. وآخر دعوانا الحمدللہ.